تم نے صبح سے ماتم کیا ہے، تم نے زہرا کو خوش کیا ہے، تم اس وقت بھی زہرا کو خوش کر رہے ہو، پورے صبح سے شام تک تم نے ہائے حسین کیا ہے، اور اب پوری رات اور پورے 2 مہینے ہائے حسین کرو گے نا۔ ارے جس وقت حسین کا سر کٹ کے نوک سینہ پر آیا ہے اور زینب کو شام لے جایا گیا ہے، نہ زینب کو ہائے حسین کہنے دیا گیا، نہ سکینہ کو رونے دیا گیا۔ آج اپنی آوازیں بلند کرو، بیٹھے ہوئے ہو خاک پر بیٹھے ہوئے ہو، پتہ ہے فرش ادا کیوں نہیں بچھا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت زینب خاک پر بیٹھی ہوئی، اس وقت بیویاں خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کہ جن کی اماری عرش سے آتی تھی وہ آج بیویاں خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں، کربلا کی خاک پر بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور کیا عرض کیا جائے مسلمانوں کے ہوا کیا ہے، جیسے ہی حسین کا سر کٹ کے نوک سینہ پر آیا، ایک بار زینب آگے بڑھی، سید سجاد کو چوکا کر جگایا، کہا سید سجاد دیکھو باہر شادیانے بج رہے ہیں، باہر خوشی کا غل ہو رہا ہے، باہر مبارکبادی کا شور ہو رہا ہے۔ سید سجاد نے کہا بھوبی اماں میرا عصا لائیے، زینب نے عصا دیا، سجاد عصا کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے، کہا بھوبی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیں، زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، سید سجاد کے ہاتھ سے امامہ گرا، عصا گرا، ایک بار انگشت شہادت اٹھا کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابتا۔ بھوبی اماں میرے بابا کا سر نوکے سینہ پر آ گیا، میرا بابا چلا گیا، سکینہ یتیم۔ ہاں گریہ کرو، تھکنا نہیں، زینب کا تو گریہ اب سے شروع ہوا ہے، تم تو گھروں میں جا کے شاید سو جاؤ، شاید آرام کرو، اب بیویوں کے آرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ جب تک عباس تھے زینب کی آس بندھی ہوئی تھی۔ ہاں ماتم کرو، ماتم، میری تمام ماں بہنیں ماتم شروع کریں، بس 2 ہی جملے تو پڑھنا ہے۔ تم شام غریبہ میں آ کے بیٹھ گئے، بس تمہارا بیٹھنا ہی گریہ، تمہارا بیٹھنا ہی آنسو ہے، تمہارا بیٹھنا ہی غمخواری ہے، تمہارا بیٹھنا ہی ماتم ہے۔ سید سجاد نے کہا بھوبی اماں یتیمی کا وقت آ گیا، بابا کا سر نوکے سینہ پر آ گیا۔ مسلمانوں جب بھی کسی کے گھر جنازہ اٹھتا ہے، جب بھی کہیں کسی کی یہاں میت ہوتی ہے تو پڑوسی سب سے پہلے آ کے تعزیت پیش کرتا ہے۔ یہ میت کسی معمولی انسان کی نہیں تھی، یہ شہادت کسی معمولی انسان کی نہیں تھی، یہ حسین منی و انا من الحسین کی شہادت تھی، یہ رسول کے گھر کی شہادت تھی، اور سامنے جنہوں نے شہید کیا وہ بھی کلمہ گو ہی تھے۔ حسین کی تعزیت ایسے ہوئی، حسین کی تعزیت ایسے ہوئی کہ کلمہ گو مشعلیں لے کر آ گئے، کلمہ گو آگ لے کر آ گئے، خیموں کو آگ لگائی جانے لگی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے۔ ایک بار زینب نے پلٹ کر سید سجاد سے پوچھا سجاد خیموں کو آگ لگ رہی ہے، تم امام وقت ہو، بتاؤ یہیں جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں؟ کہا بھوبی اماں جان بچانا واجب ہے، جان بچانا واجب ہے، باہر نکلیے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا تھا ذرا ماتم کر کے یہ جملہ سمجھ لینا اور سن لینا، کسی نے بہت دنوں بعد زین العابدین سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ جس وقت خیموں کو آگ لگی تو کس طرح بچے باہر گئے، کس طرح بیویاں باہر گئی؟ امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی، تسبیح۔ امام نے کہا اگر میں اس تسبیح کو توڑ دوں تو دانے کیسے بکھرتے ہیں، دانے کیسے بکھرتے ہیں؟ ارے جب آگ لگی کوئی بچہ ادھر، کوئی بچہ ادھر، کوئی بیوی ادھر۔ ماتم ماتم ماتم، مجھے پتا ہے تم تھک رہے ہو لیکن میں کیا کروں، بس 2 ہی جملے تو مجھے پڑھنا ہے اور روایت تمہارے حوالے کرنا ہے۔ کہیں کوئی بچہ جا رہا تھا، کہیں کوئی بچہ جا رہا تھا، فوج اشقیاء خیموں میں داخل ہو گئی، سامان لوٹا جانے لگا، رسول کی مسند لوٹ لی گئی، رسول کا امامہ لوٹ لیا گیا، خیمہ ہائے رسول کو آگ لگائی جا رہی تھی۔ یہ کس کے خیمے تھے مسلمانوں؟ یہ رسول کی بیٹیوں کے خیمے تھے، یہ رسول کی نواسیوں کے خیمے تھے۔ 4 برس کی بچی سکینہ بھی تو انہی خیموں میں تھی، چھوٹی سی سکینہ بھی تو انہی خیموں میں تھی۔ ختم کر رہا ہوں تقریر، تمہاری آواز بلند ہو جائے تو آخری جملہ کہنے کے قابل ہو سکو۔ خولی کہتا ہے سامان لوٹ لیا گیا، ہر بیوی کی چادر لوٹ رہی تھی، میرے پاس کچھ لوٹنے کے لیے نہ بچا۔ ایک بار میں داخل ہوا خیمے میں،
میں نے دیکھا علی کی بیٹی کے سر پر لال چادر ہے، علی کی بیٹی کے سر پر لال چادر ہے۔ بہت عرصے بعد کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا کہ زینب کے سر پر لال چادر سمجھ میں نہیں آئی، غم کا دن تھا اور لال چادر۔ سجاد نے روتے ہوئے کہا ارے میری پھوپھی اماں، لاش علی اکبر پر گری تو سفید چادر لال ہو گئی، سفید چادر لال ہو گئی۔ غولی کہتا ہے میرے پاس لوٹنے کے لیے کچھ نہ تھا، سب لٹ چکا تھا۔ ایک خیمے میں میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک بی بی کے سر پر لال چادر ہے۔ ایک بی بی کے سر پر کیا سن رہے ہو؟ میں تم سے صرف ایک سید زیادہ ہونے کے ناطے صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ سینے پہ ہاتھ مار لینا، اس لیے کہ یہ روایت بغیر روئے سنی نہیں جائے گی۔ میں زر العابدین کا بیٹا ہوتے ہوئے تم سے کہتا ہوں ہاتھ بلند کرو، سینے پہ ہاتھ مارو، سر پہ ہاتھ مارو، ایسے نہ سننا یہ روایت۔ میری مائیں بہنیں آسمان پر گریہ بلند کریں جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، تمہیں قسم ہے چادر زہرا کی، کوئی خاموش نہ رہے، سب کی آواز بلند ہو جائے۔ غولی کہتا میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا علی کی بیٹی کے سر پر لال چادر ہے۔ میں نے چاہا کہ چادر کو چھینو، علی کی بیٹی نے مضبوطی سے چادر پکڑ لی۔ میں چھین رہا تھا، علی کی بیٹی چادر چھوڑ نہیں رہی تھی۔ ایک بار میں نے نیزہ اٹھایا، علی کی بیٹی کی سر کی چادر کو نیزے سے بلند کیا، اس کے باوجود چادر چھوڑی نہیں۔ میں نے نیزہ پھینکا، میں نے تازیانہ اٹھایا، تازیانہ مارا، زینب کے رخسار، ماتم ماتم ماتم۔ شام غریبہ میں کیا قیامت ہو گئی، رخسار بنت علی کے نیلے ہو گئے، وہ چادر بھی لٹ گئی جس میں خون علی اکبر لگا ہوا تھا، جس پر علی اکبر کا خون لگا ہوا تھا۔ یہ ظلم ہوا ہے شام غریبہ میں، لٹ گئے زینب کے خیمے، جل گئے زینب کے خیمے، لٹ گئی بیویوں کی چادریں۔ غولی آگے بڑھا، اس نے کہا ایک خیمے میں نے دیکھا ایک بچی بیٹھی ہے، چھوٹی سی بچی بیٹھی ہے جس کے کانوں میں گوشوارے ہیں۔ گوشوارے بہت معمولی تھے لیکن سب لٹ چکا تھا۔ میں نے کہا یہ معمولی گوشوارے کیوں چھوڑ دوں، میں یہ لے لیتا ہوں۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا رہا وہ بچی ڈر کے مارے پیچھے ہٹتی رہی۔ شیخ میرے قریب نہ آنا، میرے قریب نہ آنا۔ کسی بہت بڑے عالم کا جملہ ہے کہ سکینہ نے یہ کہا، عالم کہتا ہے او خولی یہ بڑے کریم گھرانے کی بچی ہے، اگر خود سے مانگ لیتا تو اتار کے دے دیتی، اپنے بندے اپنے ہاتھوں سے اتار کے دے دیتی، لیکن بچی پیچھے ہٹ رہی تھی، خولی آگے بڑھ رہا تھا۔ ماتم کرو ماتم۔ وہ کہتا میں نے بچی کے کانوں پہ ہاتھ رکھا، گوشواروں کو اتارا نہیں، گوشواروں کو کھینچ لیا۔ بچی کے کانوں سے لہو بہ رہا تھا، بچی آواز دے رہی تھی چچا عباس، چچا عباس۔ دیکھنے والوں نے دیکھا فرات پر عباس کا لاشا تڑپنے لگا۔ یہی حق گریہ ہے، ایسے ہی ماتم کرو، ایسے ہی ماتم کرو، ایسے ہی رو۔ آہستہ آہستہ شام ڈھلی، خیمے جل کر راکھ میں بدل گئے۔ خیموں کی جلی ہوئی راکھ سے اٹھتا ہوا دھواں، اور اس پورے منظر کا گواہ یہ آسمان کا چاند۔ یہ چاند وہی ہے کہ جو اس شام غریبہ میں طلوع ہوا تھا۔ یہ چاند شام غریبہ کا گواہ ہے۔ اس نے سارے منظر دیکھے ہیں، کبھی پوچھ لینا کہ اے چاند بتا تو دے کہ شام غریبہ میں تو نے کیا کیا دیکھا ہے۔ جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیویاں بیٹھ گئی، ساری بیویاں جمع ہوئی۔ زینب نے اپنے کلثوم سے کہا بہن بچے گنو، بچے کہاں ہیں؟ 64 بچے تھے۔ بچوں کو اکٹھا کیا گیا، کچھ بچے نظر نہ آئے۔ 2 بہنیں چلی، بچوں کو ڈھونڈتی ہوئی چلی، فرات سے بالکل متصل کچھ جھاڑیوں میں 2 بچے سوتے ہوئے دکھائی دیے۔
دو ننھے ننھے بچے سوتے ہوئے دکھائی دیے. زینب ام کلثوم پہنچی. زینب نے کہا ام کلثوم شاید بچے سو رہے ہیں, آہستہ بولو, ایک بچے کو تم اٹھاؤ, ایک کو میں اٹھاتی ہوں. جیسے ہی دونوں بہنیں قریب پہنچی, بہنوں کا کلیجہ پھٹ گیا, اس لیے کہ بچوں کے سینوں پر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان تھے. بچے کچلے جا چکے تھے, بچوں کا جسم کچلا جا چکا تھا, بچے شہید ہو چکے تھے. سنا کہ جملہ, اور دونوں بہنوں کے بہن سننا تو ہائے حسین کہہ کے سننا. ام کلثوم نے ایک بچے کو اٹھایا, زینب نے ایک بچے کو اٹھایا, اور اب مقتل کا رخ کر کے کہا حسین تنہا تم نے تو لاشیں نہیں اٹھائے, آج بہنیں بھی لاشیں اٹھا رہی ہیں, آج تیری بہنیں بھی لاشیں اٹھا رہی ہیں. دونوں کے لاشیں لا کے مقتل میں لٹا دیے. گنا گیا بچوں کو, آواز آئی سکینہ نظر نہیں آ رہی. اپنی کو سننے کے لیے رہ گیا ہے, رونے بیٹھے ہو تو آواز بلند کرو. تم پر تو فخر ہے اس سید زادے کو بھی, تم پر تو فخر ہے مولا کو بھی, جیسے تم گریا کرتے ہو. خدا تمہیں ہر بلا سے محفوظ رکھے. سکینہ نظر نہیں آ رہی, ڈھونڈتی ہوئی چلی. دو بہنیں, ایک سمت ام کلثوم, ایک سمت زینب. زینب آواز دیتی جا رہی تھی سکینہ کہاں ہو, بیٹی کہاں ہو. چاروں طرف ہولناک منظر ہے, بیٹی ڈر جاؤ گی, ادھر ادھر لاشیں پڑے ہوئے ہیں, بیٹی بتاؤ کہاں ہو. آواز دے رہی تھی سکینہ سکینہ بیٹا, پھوپھی بلا رہی ہے. زینب کی آواز بلند ہونا شروع ہوئی. زینب پڑھتے پڑھتے ایک نشیب کی طرف پہنچی. جیسے ہی نشیب کی طرف پہنچی, ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی, زینب آہستہ بولو, سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے, سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے. زینب کا کلیجہ پھٹ گیا. ایک سر بریدہ لاش کے سینے پر سکینہ سو رہے تھے. زینب آگے بڑھی, سکینہ کو جگایا. سکینہ کی آنکھ کھل گئی, پھوپھی کو دیکھا, رونے لگی. زینب نے سکینہ کو گود میں اٹھا دیا. سکینہ بیٹا یہاں کیسے آ گئی, یہاں تک کیسے پہنچی, کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا, کیسے پہچانا؟ اس لیے کہ اس لاش کے تن پہ تو سر ہی نہیں ہے. سکینہ نے رو کر کہا, بچی اپنی پھوپھی کی گود میں ہے. پھوپھی بچی کا رخسار سہلا کر پوچھ رہی ہے کیسے پہچانا. سکینہ نے روتے روتے کہا, پھوپھی اماں خیموں کو آگ لگ رہی تھی, میں خیموں سے نکل کر باہر آئی, میرے دامن میں آگ لگ چکی تھی, میرا دامن جل چکا تھا. میں بابا بابا کہتی ہوئی جب اس جانب آئی تو اس لاشے سے آواز آئی, الیہ الیہ یا بنیہ, آجا میری بیٹی آجا. آجا سکینہ آجا. میں اپنے بابا سے لپٹ گئی. ختم ہو گئی تقریر. آخری روایت سن لینا, تم نے حق ادا کر دیا گریے کا, اور پھر کہہ رہا ہوں تمہیں واسطہ ہے چادر زہرا کا. یہ روایت خاموش نہ سننا. جیسے جیسے شام غریبہ بھیگتی رہی, شب کی طرف سفر کرتی رہی, آدھی شب سے پہلے کہیں سے مشعلیں جلنے کی آواز آ رہی تھی, کہیں سے مشعلیں لے کے کچھ لوگ آ رہے تھے. زینب نے دیکھا کون ہے, پتہ چلا کچھ لوگ پانی لے کر آ رہے ہیں, کچھ لوگ پانی لے کر آ رہے ہیں. سید سجاد کے پاس پانی آیا, بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے تھے. سید سجاد نے کہا, پھوپھی اماں پہلے آپ پانی پی لیجئے. کہا میں کیسے پانی پی لوں, میرا بھیا پیاسا چلا گیا. کہا پھوپھی اماں میں آپ سے کہہ رہا ہوں پانی پی لیجئے. کہا میں کیسے پانی پی لوں, میرا علی اکبر پیاسا چلا گیا. پھر سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں آپ سے کہہ رہا ہوں پانی پی لیجئے. کہا علی اصغر پیاسا چلا گیا, زینب پانی نہیں پیے گی. بار بار سجاد کہتے تھے پھوپھی اماں پانی پی لو پانی پی لو. زینب بار بار انکار کرتی تھی, میں کیسے پانی پیوں, میرے گود کے پالے پیاسے چلے گئے. ایک بار پلٹ کر زینب نے سجاد سے پوچھا, اے میرے لال بار بار تو اصرار کیوں کر رہا ہے کہ میں پانی پی لوں. سنو گے سجاد نے کیا کہا. ایک بار کہا, پھوپھی اماں ذرا دیکھیے آسمان کی طرف, منظر کھلا. زینب نے دیکھا حوض کوثر ہے,
حوض کوثر پر رسول اللہ ہے، علی مرتضیٰ ہے، فاطمہ زہرا ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں اور حسین ابن علی ہیں۔ ایک بار رسول اللہ نے جام کوثر بھرا اور کہا حسین پانی پی لے، حسین پانی پی لے۔ حسین نے کہا نہیں نانا میں پانی نہیں پیوں گا۔ علی نے جام کوثر لیا، کہا بیٹے پانی پی لے، کہا بابا میں پانی نہیں پیوں گا۔ حسن مجتبیٰ آگے بڑھے، کہا میرے بھیا حسین پانی پی لے۔ حسین نے کہا پانی نہیں پیوں گا۔ ایک بار فاطمہ زہرا آگے بڑھی، کہا میرے لال یہ ماں کہہ رہی ہے جام کوثر پی لے۔ جیسے ہی ماں نے کہا اے میرے لال یہ ماں کہہ رہی ہے جام کوثر پی لے، ایک بار حسین نے روتے ہوئے کہا اماں میں کیسے پانی پی لوں، میری زینب پیاسی ہے، میری زینب نے پانی نہیں پیا۔ ماتم کرو ماتم۔ پانی آیا، زینب نے کہا سب سے پہلے بچوں کو پانی ملے گا، آؤ بچوں آ جاؤ، پانی آ گیا ہے۔ بچے جمع ہوئے، آخری جملہ بچے جمع ہوئے۔ زینب نے کہا جو سب سے چھوٹا ہوگا اسے سب سے پہلے پانی ملے گا۔ سکینہ سب سے آگے بڑھی، سکینہ کے جام میں پانی بھرا گیا۔ سکینہ نے کوزہ لیا، مقتل کی طرف جانے لگی۔ زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں آپ نے تو کہا تھا نا جو سب سے چھوٹا ہوگا، ارے میرا بھیا علی اصغر پیاسا ہے، میرا بھائی